یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان اور پروڈیوسر خدیجہ مراد۔ خواتین و حضرات، خواجہ میر درد کا ایک نہایت مشہور شعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ خواتین و حضرات، یہ شعر ہر طرح سے اپنی معنی میں مکمل ہے، کیونکہ جب ہم انسان کی تخلیق کا پس منظر دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اگر غور کیا جائے تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات میں افضل ترین بنا رہی ہے؟ تو میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایک آدمی کو انسان بنانے والی جو بنیادی چیز ہے وہ صرف اور صرف احساس اور انسانیت ہے۔ جو بھی انسان دوسرے انسان کے درد سے عاری ہے وہ آدمیت کے درجے پہ تو ضرور ہوگا، انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ارد گرد کی سوسائٹی میں ہم روزمرہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو مختلف طرح کی پریشانیوں میں، مختلف طرح کی تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ انسان ہی انسان کے تکالیف کو دور کر سکتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود سامنے آ کر کھڑے ہو کر دوسرے انسانوں کے درد کو دل میں لیے ان کی تکالیف کو ختم کرنے کا عزم لے کر اس پورے معاشرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم خاتون میری معزز مہمان کی حیثیت سے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرادیبہ، اور یہ فاؤنڈر CEO ہیں عالم بی بی فاؤنڈیشن کی۔ ان سے آج گفتگو کریں گے کہ عالم بی بی فاؤنڈیشن کیا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں بہتری لے کر آ رہی ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنی مہمان کو خوش آمدید کہتی ہوں ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ اور اب ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتائیے کہ عالم بی بی فاؤنڈیشن کا انعقاد کب ہوا، اسے کب اسٹیبلش کیا گیا، اور اسے اسٹیبلش کرنے کے پیچھے کون سی سوچ تھی، کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات تھے کہ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ عالم بی بی فاؤنڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا جائے؟ شکریہ خدیجہ، میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ریڈیو پاکستان میں بیٹھ کے عالم بی بی کے بارے میں بات کروں، اس لیے کہ ریڈیو پاکستان ہمارے ابتدائی اداروں میں سے ہے، اس لیے PTV کی طرح بہت عزیز ہے۔ ہمیشہ مجھے گفتگو کا موقع جب بھی ملا میں نے یہ کہا کہ دو پلانس ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا اور ایک انسان کا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا پلان تھا کہ عالم بی بی فاؤنڈیشن مجھ سے شروع کرائی جائے۔ میری صرف یہ بلیسنگ ہے کہ وہ ایک انسان جس سے شروع کرانی تھی وہ میں تھی۔ 2005 میں نے اپنی گریجویشن کا امتحان دیا، تو یہ سوچا کہ کیوں نہ پوش علاقوں کے ساتھ جو چھوٹی آبادیاں ہیں اس کے بچے سارا دن کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ان کو اسکول بھیجنے کے وسائل نہیں رکھتے، تو ماں ہاؤس سپورٹ ہے یا باپ کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کہیں کوئی روزگار ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں۔ میں نے لاہور کا نقشہ لیا، مختلف جگہیں مارک کیں، اور پھر پہلی لوکیشن پہ میں ایک دن نکل گئی۔ دراصل مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، تو میرے پاس جب بھی وقت ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی ممکن ہو سفر کیا جائے، کوئی نئی جگہ ایکسپلور کی جائے، اور اس سفر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے بہت ہیں۔ تو میں نے اس طرح روز ایک لوکیشن پہ جانا، بچوں کو اکٹھا کرنا، ان سے بات چیت کرنی، تو معلوم ہوا کہ بہت ساری زندگی اور دنیا کی حقیقتیں ہیں جن سے میں واقف نہیں تھی، اور اس انٹریکشن میں مجھے ان کا علم ہو رہا ہے۔ پھر مجھے یہ معلوم پڑا کہ ان کے پاس اتنی زبردست چیزیں بتانے کو، میں نے لکھنا شروع کر دیں وہ کہانیاں۔ اس کے بعد یہ لگا کہ بچوں سے ملنے جائیں، ان سے بات چیت کریں، تو ان کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہو، کچھ لے کے جانا چاہیے، وہ شروع کر دیا۔ خیر، جب میں کچا جیل روڈ
کوٹ لکھپت کے علاقے میں آئی جہاں ایک آدمی نے کافی کمرے بنا کے مشترکہ صحن دیا ہوا تھا، ایک ایک کمرہ ایک ایک فیملی کو کرائے پہ. تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان کو اکٹھا کیا. صحن میں ایک بڑا سا درخت تھا، اس کے نیچے ہم نے باتیں کرنا شروع کر دی. ایک بچہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں نے سمجھا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس بسکٹس ہیں کینڈیز ہیں وہ اس کو دوں. لیکن مجھے خیال آیا کہ اگر ان میں یہ چیزیں بانٹ دی تو یہ لے کے بھاگ جائیں گے، تو میں کن سے بات کروں گی. تو اس خیال کی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں، لیکن جب میں واپس جانے لگوں گی پھر آپ کو آپ میں تقسیم کروں. اب ایک ایسا بچہ جس نے پاجامہ نہیں پہنا اور بہت ہی کم وسائل والی جگہ پر وہ رہتا ہے، اس کی خواہش پڑھنے کی دیکھیں. اس نے کہا مجھے بسکٹس کینڈیز نہیں چاہیے، مجھے لکھنا ہے، تو یہ جو پیپر پینسل ہے یہ دیں. تو اس ایک مومنٹ کو میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صرف آپ ایکسپیرئنس کریں تو اس کی ایسنس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اللہ نے فیصلہ کرایا کہ ان کو پڑھاؤ. میں نے ان سے کہا تم پیپر پین سے لے کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھاؤں. اب میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی پرائر ڈریم نہیں تھا، لیکن یہ ہو گیا. اگلے دن میں گئی، بچوں کو اکٹھا کیا، اسی درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا. تو یوں یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوا. اور جتنی بھی چیزیں عالم بی بی میں ہو رہی ہیں یا ہم فیوچر میں کریں گے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کو کر کے سکھائیں، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور اب عالم بی بی فاؤنڈیشن جو 2005 میں 60 بچوں سے شروع ہوا، اراؤنڈ 1300 اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس نارووال روڈ مریدکے میں ایک برانچ ہے، ایک برانچ یہاں کچا جیل روڈ چونکہ امرسدو میں ہے. تو دونوں میں ملا کے کوئی 1000 کے قریب بچے ہیں. یہ ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں خوراک کھانا بھی ایک بہت بڑی پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ پورا ہو جائے. تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور وہ اس کو پرائورٹی بنائیں. سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پا رہے. سوال یہ ہے کہ ان کو بھیجنے کے لیے جو آپ کو انتظامات کرنے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کے پڑھنے میں، وہ پہلے دور کرنی ہے. بالکل صحیح. اور ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ ہر طرح کے حالات میں پڑھ لیتا ہے. دیکھیں ایسے کیسز ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ہم بہت کم لوگوں کو مثال بنا کے جنرل لوگوں کے اوپر جنرل ریالٹی کو ہم جو ہے وہ کبھی بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے اور اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ضرور اللہ نے بنائے ہیں جو ہر طرح کے حالات میں کوشش کر کے آگے نکلتے ہیں، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. ان کو کم از کم آپ کو بہت بنیادی سہولیات دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ اس فیلڈ میں آگے جا سکیں. 300 ہمارے کوئی بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں ہیں، اس لیے کہ عالم بی بی کا ویژن 2 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ ہم جن بچوں کو نرسری کلاس میں انرول کرتے ہیں ان کو عالم بی بی تب تک سپورٹ کرے جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے. اس لیے کہ میٹرک تک اسکول کے بعد اگر ہم انہیں کالج اور یونیورسٹی، اور جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اسکل میں سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ جو 10 سال انہوں نے پڑھا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم کوانٹٹی پہ نہیں فوکس کریں گے، کوالٹی پہ کریں گے کہ ایک بار جو بچہ ہمارے پاس آ جائے اس سے یہ ایک شیورٹی ہو کہ جو بھی میرا ڈریم ہے یہ ادارہ مجھے اس اچیومنٹ تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے ہم ہائر ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پوری طرح سے. بالکل صحیح. دوسرے نمبر پر ہے تربیت. ہم جانتے ہیں کہ پہلے اسکول جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے تعلیم و تربیت، کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی. بچوں کو بھی پتہ تھا، والدین کو بھی پتہ تھا، اساتذہ کو بھی پتہ تھا. اب ہمارے ہاں تعلیم کا لفظ رہ گیا اور تربیت نکل گیا. تو ان کے پاس اسکول کے ہی 4 گھنٹے ہیں، تو یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرے تاکہ جب وہ باہر نکلیں تو وہ اچھے انسان ہوں، شہری بن کے. کیونکہ اگر آپ کی تعلیم، آپ کا اسکول ایسے بچوں کے لیے جن کے پاس اچھے مواقع نہیں ہے ان کی تربیت نہیں کرے گا تو وہ تعلیم کا مقصد نہیں پورا ہوا. اور دنیا میں کہتی ہوں کہ آپ نے بیسٹ سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، ہر طرح کے شعبے کے لوگ پیدا کیے ہیں. ہم نہیں پیدا کر سکے تو اچھے انسان نہیں کر سکے. کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں کو جب ڈیپ انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت کم ان پڑھ لوگ ہیں،
زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں, جو اچھے گھروں سے ہیں. جو سڑک پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے اس کا شیشہ نیچے کر کے کوڑا کون پھینکتا ہے؟ لیکن پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں. ان میں سے کوئی بھی کم ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے ویک ہوگا. یہ بتائیے ڈاکٹر فرح دیبا کہ تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عالم بی بی فاؤنڈیشن وہ کون سے سٹیپس لے رہی ہے کہ جس میں بالخصوص بچوں کی تربیت کے جو اسپیکٹس ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 50 نمبر ہیں وہ تعلیم کے ہیں, 50 نمبر تربیت کے ہیں. اگر آپ تربیت کے اندر اس معیار پر پرفارم یا بیہیو نہیں کرتے جو اسکول نے آپ کو کہا ہے کہ اس ایج میں آپ نے اس طرح کا بچہ بننا ہے, تو آپ اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں ہو سکتے. That's a very good point. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے گریڈ کے بعد بچہ اس قابل ہے کہ اگلی کلاس میں جائے. بالکل ٹھیک. انٹلیکچوئل یا آپ مینٹل گروتھ, فزیکل گروتھ کی بنیاد پہ اگلے اسٹیپ پہ نہیں جاتے. صرف آپ کو ساتھ اپنی مورل ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے, کریکٹر بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچہ 4 سے 5 سال کا ہو گیا تو اگلی کلاس میں جائے گا, ذہنی طور پر پڑھنے والا اچھا ہے, اس نے اے گریڈ لیا, بی لیا, جتنے بھی پاسنگ مارک ہے لیے, اگلی کلاس میں جائے. ہم سمجھتے ہیں نہیں, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ, اس کا جو رویہ ہے وہ جب تک 1 سال جتنی گروتھ نہیں کرتا اس کو آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹس کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے, لیکن جب ہم ان کو بٹھا کے کاؤنسلنگ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ جب ارلی ایئرز میں ہے, جو کہ دنیا کے اندر جتنی بھی سائیکالوجی کی تھیریز ہیں اور اچھے سسٹم میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ ارلی ایئرز میں جو آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ اسے ضرور سکھائیں, کیونکہ وہ اس کی ایج ہے جب اس کا مائنڈ شیپ اپ ہوتا ہے, اس کی ہیبٹس بنتی ہیں, اس کا بیہیویئر بنتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ صرف ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, اس کو کچھ نہ کہیں بڑا ہو کے سیکھ لے گا. حالانکہ وہی ساری کی ساری ایج گروپ ایسا ہے کہ جہاں اس کی پوری پرسنالٹی نے ڈیولپ ہونا ہے. جی. تو اس ایج میں ہی وہ سیکھتا ہے, وہ بڑا ہو کے نہیں سیکھتا. بے شک وہ اس وقت آپ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کے انکانشیس میں اس کے اندر جا رہا ہے. جیسے ہی وہ اپنی ارلی ایئر سے نکلتا ہے تو وہ چیزیں اس کی طرف اندر گرو ہوتی ہیں اور وہ پھر باہر شوکیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم ارلی ایئرس پہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور پیرنٹس کو جب ہم اچھی طرح سمجھاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اور جب ہمارے بچے گھروں میں جاتے ہیں, گھروں میں اور اپنی محلے میں, اپنے کمیونٹی کے اندر وہ گڈ بیہیو کرتے ہیں, تو وہ ہمارا ایک بہت اچھا مارکیٹنگ پوائنٹ بنتا ہے. جب اب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عالم بی بی کا جو بچہ ہے نا, اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ بچہ تو گھر جا کے ہمارے ساتھ کام بھی کرتا ہے, تو اس بنیاد پر وہ آتے ہیں. ہم پھر اس لیے تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ویکلی ورکشاپ ہوتی ہیں جس کے اندر محض ان کے ساتھ ایک اچھا انسان, ایک اچھا بچہ بننے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تھرو ایکٹیویٹی بھی شیئر کی جاتی ہیں, تھرو گفتگو بھی ہوتی ہیں. ہر مہینے ہم ایک آؤ سنے داستاں سیریز کے نام سے ایک ایسی شخصیت کو بلاتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں فیئر ویز میں اور بہت اصولی طور پر سیلف میڈ ہوتے ہیں, تاکہ وہ بچوں کو ایک لیون ایگزامپل بتائیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ایسے گزارا اور اب ہم آج یہاں پر ہیں. جہاں یہ بھی مقصد ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مٹیریل ہے وہی کامیاب ہے, اس کا پیرالل بتایا جائے کہ جس نے اپنی زندگی ایک اچھے انسان کے طور پہ گزاری. یہ اچھا انسان ہونا بھی ایک اچیومنٹ ہے, بالکل صحیح, اور بہت بڑا ایسٹ ہے, نہ صرف یہاں بلکہ یہاں کے بعد جو آپ کی اگلی زندگی ہے, پریکٹیکل لائف, اور آپ کی جو یہاں کے بعد آخرت کے بعد کی زندگی ہے. اگر آپ نے یہاں اچھے انسان کے طور پر کنٹریبیوٹ کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم روزانہ بچوں کو جو بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس کے اندر بہت سٹل وے میں انکانشیسلی 10 to 15 منٹس جو ہیں وہ ٹیچر نے ان کو اس چیز پہ بتانا ہے کہ ڈسپلن کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, صفائی کیا ہے, سیوک سینس کیا ہے, اور ٹالرنس کیا ہے. کیونکہ معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں بڑوں میں تو ہے, لیکن چھوٹے بچے بھی اب بہت انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, وہ اپنے مزاج سے ہلکی سی بھی مختلف چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ان کو اسی سطح سے بتایا جائے کہ جو آپ سے مختلف ہے کسی بھی سطح پر, مذہب ہے, عقیدہ ہے, رنگ نسل ہے, جینڈر ہے,
آپ نے اس کے ساتھ کیسے ہارمنی میں رہنا ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو جو چیزیں نہیں بھی اچھی لگتی اس کے اوپر آپ نے کیسے ٹالرنٹ رہنا ہے اور کبھی بھی غصے میں ریاکٹ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہماری روزانہ کی تعلیم کا حصہ ہیں، اور اس کو کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گروپ ورک میں بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں، کلاس فیلوز کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. ابھی بھی ہمارے اساتذہ کی ویسے عزت کرتے ہیں جو میں امیجن کرتی تھی کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے اساتذہ کے لیے اپنی طرف سے باقی اسٹوڈنٹس کی طرف سے دیکھی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈرائیو فورس بھی بن جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ بچوں کو اگر اسکول لے کر آئے ہیں تو وہ اچھے انسان بن رہے ہیں. تعلیم ایک بالکل اچھی چیز ہے، لیکن جو ان کا ایک انسانی سطح پر اچھا شہری بننا ہے وہ بہت بڑی اندر آپ کو ایک سیٹسفیکشن دیتی ہے، بہت زیادہ ڈرائیو دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اور ریسورسز بڑھیں تو اور بچوں کے ساتھ کام کیا جائے، کیونکہ معاشرے میں سب سے زیادہ فقدان ہی اس چیز کا ہے. بالکل صحیح. محض تعلیم کسی بھی انسان کو مکمل انسان نہیں بنا سکتی. ڈاکٹر فرح مجھے یہ بتائیے وہ کون سے ایسے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ قسم کی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنی ہے؟ جب بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو ایک دن بچوں کے ساتھ پڑھائی کی بات ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ان کو جو ایک طالب علم کے مینرز ہیں، جو ایک شاگرد کے ایتھکس ہوتے ہیں، اس میں کافی ڈیفیشنسی ہے. تو اللہ نے ہی فوراً خیال ڈالا کہ ان کو صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کو اچھے انسان بھی بنانا ہے. تو پھر اس سے یہ طے ہوا کہ ہم ان بچوں کے کریکولم کے اندر، ان کے 4 گھنٹوں کے اندر ایسی چیزیں بھی شامل کریں گے جو ان کو اچھے بچے، کل کو بننے والے اچھے انسان بنائیں. اور ہم نے پھر اس پہ کام شروع کر دیا. پھر اس میں یہ تھا کہ میں خود بھی بہت ساری چیزیں آبزرو کرتی، پڑھتی، لکھتی، تاکہ یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن اور اچھی ہو سکے. ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی پھر باقاعدہ اس کو فوکس کر کے کہ تربیت تعلیم کے ساتھ کیسے کرنی ہے. اس لیے کہ تعلیم اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر تو بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں، لیکن یہ کافی کم ہے کہ ٹیچر کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ یا گرومنگ کیسے کرے گی. تو وہ پھر ہم بہت ڈیڈیکیٹڈلی ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. وہ شروع سے سلسلہ ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس میں بڑے لوگ ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو توفیق دی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. کبھی وہ پیسے سے کرتا ہے، کبھی وہ کسی اچھے مشورے سے کرتا ہے، کبھی جو اللہ نے اس کو ہنر یا ذہانت دی ہے وہ شیئر کر کے کرتا ہے، کبھی اگر اس کے پاس وقت ہے تو اس سے شیئر کرتا ہے. تو انسان اگر سوچے تو اس کے پاس ضرور کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور رستے میں کوئی بزرگ سڑک پہ کھڑا ہے، اس کو ہم سڑک کراس کرا دیتے ہیں. کہیں ہمارے ہاتھ میں کچرا ہے، ہم اس کو سڑک پہ پھینکنے بجائے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ ہم مس بیہیو نہیں کرتے. اگر ہماری کوئی شاپ ہے تو ہم فیئر پروفٹ لیتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو لوٹ لیں. اگر ہم کسی دفتر میں ہیں جس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہمارے پاس جو وہاں لوگ اپنا سائل جینون کام لے کے آتے ہیں اس کو ہم وقت سے ذمہ داری سے کریں. یہ بھی عبادت بھی ہے اور دوسروں کی خدمت بھی ہے. تو اس طرح ہر انسان جہاں بھی ہے، وہ طالب علم ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ بچہ ہے، ہر کسی کے اندر اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت اور اپنی اس عمر کے حساب سے کسی نہ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. اور میرے استاد احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے بہتری نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان بھی نہ کریں. بالکل. آج کے دور میں نقصان نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی بھی ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے. تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری عمارت کے اندر آپ 5,000 کی ایک اینٹ خرید سکتے ہیں. ایک اینٹ کا مطلب ہے کہ آپ یہ تو کہیں گے کہ اس بلڈنگ میں میرا بھی حصہ ہے. آپ 50,000 دے کے 1 اسکوائر میٹر کنسٹرکٹ کرا سکتے ہیں. تو اس طرح اس صدقہ جاریہ میں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے سکتا ہے. یہ جو ہمارا اسکول ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈریم اسکول. آپ نے جس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول کہا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ہم اسپیس بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر جب 4 سال کا بچہ انٹر ہوگا تو اس کی ایگزٹ تب ہوگی جب وہ ٹرانسفارم ہو چکا ہوگا اکنامکلی اور مورلی. ایگزیکٹلی. اس کے اندر ہے ایکیڈیمک بلاک جس کے
اندر بندوبست کیا گیا ہے کہ نرسری کا بچہ ہائر سیکنڈری تک پڑھے، کیونکہ ابھی ہم میٹرک کے بعد بچے کو کالج بھیجتے ہیں، تو کالج کا ٹائم بھی ارلی ایئرس کی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ بھی بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے بچوں کے لیے، ٹین ایج ہوتی ہے، بڑی خطرناک سٹیج، تو ہم چاہتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی ہمارے پاس کریں اور یہاں سے پھر ہم اسے ڈائریکٹ یونیورسٹی بھیجیں تاکہ وہ ایک راستے پہ لگ جائے، کے ایک لیول پر آ جائے اور اپنا اچھا اور برا سمجھ سکے۔ بالکل۔ دوسرا اس کا ایک پورا ہم نے فلور رکھا ہے اسکل ٹریننگ کا۔ جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے، سب بچے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے، اور جتنے پڑھائی والے لوگ امپورٹنٹ ہیں اس سے کہیں زیادہ تو اسکل والے لوگ امپورٹنٹ ہیں۔ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا اگر ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہوں گے تو وہ نہیں چل سکتا۔ تو وہ ہم نے سوچا کہ جو نہیں پڑھنا چاہتے میٹرک کے بعد ہم انہیں اسکل میں بھیج دیں گے، اور ان کو ہم اتنے اچھے طریقے سے ہنر سکھائیں کہ جب بھی کسی نے کوئی امپلائمنٹ کے لیے جاب فیئر کرنا ہو تو وہ عالم بھی ضرور آئے کہ یہاں کے جو اسکل ورکر ہیں ایک تو ان کو کام آتا ہے اور دوسرا وہ آنیسٹ ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر دو چیزیں ہوں تو آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہو سکتی، آپ بہترین امپلائی بن سکتے ہیں، ایک کمپیٹنٹ، دوسرا آنیسٹ۔ انفارچونیٹلی جو یہاں پاکستان میں آنیسٹ ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، جو کمپیٹنٹ ہے وہ آنیسٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کامبو کر لیں تو اس انسان کو کہیں بھی کام کی کمی نہیں ہوگی۔ تو دوسرا وہ ہے۔ تیسرا ہمارا ایک پورا ڈیزائن کیا ہے کریٹو بچوں کے لیے، جو پڑھنا نہیں چاہتے، جن کو کام میں دلچسپی نہیں ہے، ان کے اندر کریٹیوٹی اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کوئی ساز بجانا چاہتے ہیں، وہ گانا چاہتے ہیں، وہ کوئی تھیٹر کے اندر ایکٹنگ کا شوق رکھتے ہیں، وہ کوئی سپورٹس کے اندر خاص شوق رکھتے ہیں، اس طرح کے بچوں کے لیے، تاکہ جو مختلف بچے ہیں نا ان سب کو ہم اکوموڈیٹ کریں۔ ایک انکلوسو انسٹیٹیوٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کو اپنے حساب سے اپنی اسپیس مل جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماڈل جن لوگوں کو پسند ہے وہ ریپلیکیٹ کریں اپنے نام سے یا ہمارے نام سے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ماڈل آئیڈیا پھیلے، نام پھیلنا ضروری نہیں، لیکن ایسی اسپیس ہو ایجوکیشن کے نام پہ جہاں جانے والے بچے کو وہ کس بھی پوٹینشیل اور مزاج کا ہے اس سے اپنی اسپیس ضرور ملے، وہ اتنی ہولسٹک اور اتنی انکلوسیو اسپیس ہو۔ تو اس لیے ڈریم اسکول ہے کہ یہ ایک انکلوسیو اسکول ہے، اور اس کے اندر ابھی ہمارے کرنٹ اسکول میں بھی ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم نے 200 ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کا سیٹ اپ بھی بنایا ہے، تاکہ وہ بچے نارمل بچوں کے ساتھ رہ کے زیادہ گروم ہوں، زیادہ نارمل چیزیں سیکھیں، اور نارمل بچے ایسے بچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے سوسائٹی میں یہ سیکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ جب ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی انکلوسیو اسپیس ہے جہاں جانے والے ہر بچے کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسپیس ضرور ملے گی۔ ڈاکٹر فرح، ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں، ایڈمیشنز کب اوپن ہوتے ہیں؟ ایڈمیشنز فروری میں اوپن ہوتے ہیں، اس لیے کہ مارچ میں اینول ایگزامز ہوتے ہیں، اپریل سے نیا سیشن شروع ہوتا ہے، اور ہم ایگزام سے پہلے فروری میں اپنے ایڈمیشنز کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم 5-6 سال پیرنٹس کو بہت کنونس کرتے تھے کہ بچوں کو لے کے انرول کرائیں، لیکن اب 20 سال ہونے والے ہیں، اور جو ہمارے بچوں کے ریزلٹس اور بیہیویئر ہے، ہمارے پاس ہر سال 100 سیٹس ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نرسری میں ایڈمیشنز کرتے ہیں، لیٹرل انٹریز نہیں لیتے، اور اگر کوئی بہت ڈیزرونگ ہو اور اس کے پاس جینون ریزن ہو کہ اس نے 2, 4, 5 جماعتیں پڑھ کے چھوڑ دیا، وہ آگے نہیں پڑھ سکا، ان کو ہم ضرور انرول کر لیتے ہیں، وہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ ادروائز ہم لیتے ہیں نرسری اور پریپ کے اندر، نرسری اور پلے گروپ کے اندر بچوں کو لیتے ہیں، اور ہمارے پاس 100 سیٹس ہوتی ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں اپلیکیشنز دیتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کی اپلیکیشن آئی، دوسرا جو ہماری ٹیم ہے جو ڈیٹا ہمیں پیرنٹس دے کے جاتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے، تو ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ تھرڈلی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ انٹرویو، کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ بہت اہم ہے کہ والدین کی خواہش ہو، ان کی سنجیدگی ہو کہ میرا بچہ بچی پڑھے لکھ کے کچھ بنے۔ اس کے بعد پھر ہم فائنل کرتے ہیں، اور وہ اسی پہ ہی بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈیزرونگ ہیں، آپ نے کب اپلیکیشن دی ایڈمیشن کی، اور آپ کے پیرنٹس کتنے سنجیدہ ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم پھر سلیکشن کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کوئی ایسا پیغام دیجیے کہ جس میں سننے اور دیکھنے والے موٹیویٹ ہو سکیں، اور آپ کا یہ جو نوبل کاز ہے اس میں باقاعدہ طور پر اپنا کردار بھی ادا کر سکیں۔ میں کچھ ایسی مقام پر تو نہیں ہوں کہ میں کسی کو پیغام دے سکوں، بس ایک خیال ہے جو میں سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ ہم
اگر کوئی کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہم زندگی کے کچھ خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تھوڑا اسٹیبلش ہو جاؤں، میں کریئر بنا لوں، میں فلاں ٹارگیٹ اچیو کر لوں، اس کے بعد میں یہ کروں گا۔ بعد ایگزسٹ نہیں کرتی، ایگزسٹ صرف آج کرتا ہے۔ وہ بھگت کبیر کہتا ہے کل کرے سو آج کرے سو ابھی۔ تو آپ نے جو بھی کرنا ہے لمحہ موجود میں کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے۔ تو کچھ بھی ایسا جس سے آپ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، طمانینت لینا چاہتے ہیں، سیٹسفیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کو آج سوچیں اور آج ہی کریں۔ اور سب سے اہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرے۔ محض سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس کیا چیز ہے جس سے میں معاشرے میں، اس دنیا میں کچھ بھلائی کر سکتا ہوں۔ پیسہ ان تمام چیزوں میں سے صرف ایک ٹول ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ نے انسٹرومنٹس، میڈیمز رکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، عالم بی بی فاؤنڈیشن اپنے نوبل کاز میں دن رات کوشاں ہے۔ میں ڈاکٹر فرح سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تھوڑی سی تفصیلات بتائیے کہ جہاں پہ مخیر حضرات آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ عالم بی بی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے alambb.org۔ آپ اس پہ جائیں تو بینک ڈیٹیلز اور باقی ادارے کی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل چونکہ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پر ہیں تو آپ عالم بی بی فاؤنڈیشن یوٹیوب، انسٹا، فیس بک، لنکڈ ان اس کے اوپر لکھیں تو تب بھی اس کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی ہے جس سے ہم اپنی ساری ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ بینک ٹائٹل ہے MCB، یہ MCB بینک میں ہے، عالم بی بی فاؤنڈیشن، اور اکاؤنٹ نمبر ہے 078331471000489، پاک عرب برانچ، پاک عرب سوسائٹی، لاہور۔ تو آپ اس کے اندر جا کے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا تو اس بات پر بھی یقین ہے کہ 1500 100 روپیہ وہ بھی کسی کی طرف سے دیا ہوا ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارا سب سے بڑا ڈونر، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پیسے اتنی برکت والے ہوتے ہیں، اتنی محنت والے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے اللہ اور بہت سارے وسائل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ہماری عطا کردہ نعمتیں جو ہیں ان میں ہماری صلاحیتیں بھی آتی ہیں۔ ہم نے ان صلاحیتوں کا بھی اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے کس حد تک ان سے فائدہ اٹھایا، یا ہم اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کو کس حد تک اسے فائدہ دے سکتے تھے۔ صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، انہیں بروئے کار نہ لانا بھی کفران نعمت میں ہے۔ تو اپنی معزز مہمان کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی نشست کے ساتھ، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنی مہمان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج آ کر ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی اور نہایت خوبصورت باتیں کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان اور پروڈیوسر خدیجہ مراد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔